بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. رب العالمین کا شکر کما حقہ ادا کرنا ہمارے بس سے باہر ہے کہ انہوں نے محض اپنی رحمت، نوازش اور عنایت سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک ایسے مقدس مبارک نعمتوں اور برکتوں والے مہینہ کا دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ یہ مہینہ اسی طرح جس طرح انہوں نے اس کا آغاز ہمارے نصیب میں فرمایا، اسی طرح انتہا بھی نصیب فرمایا، اور صرف دیکھنا ہی دیکھنا نہ ہو بلکہ اس کی خیر و برکات سے اپنے دامنوں کو لبریز کرنا ہم سب کے نصیب میں کرے، ہمارے کنبوں کے نصیب میں کرے، امت کے نصیب میں کرے، اور امت اور ہم پاکستانی جس مصیبت، ذلت اور رسوائی کی گہرائیوں میں غرق ہو چکے ہیں، اللہ اس سے نکالے۔ آج کے سبق میں رمضان مبارک کی باتوں میں سے صرف ایک بات کہ رمضان میں روزے کا آغاز سحری سے ہے، سحری کے تناول کرنے سے ہے، اور یہ سحری کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور امام طبرانی نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور امام طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کا نام رکھا الغداء المبارک، برکتوں والا کھانا۔ تو جس کھانے کا نام ہی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں والا کھانا رکھیں، اس کی برکتیں کتنی ہوں۔ آئیے اس کی برکتوں کا تصور کرنے کے لیے ایک حدیث شریف جسے امام احمد اور امام ابن شیبہ نے ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اس کو سنتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کا کھانا بابرکت ہے، اس کو نہ چھوڑو، اگر تم میں سے ایک اور کچھ نہ کر سکے، پانی کا ایک گھونٹ پیوے تو وہی پی جائے، چھوڑنا نہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَصَحِّرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر
روزے کا اور کوئی فائدہ نہ ہو، ایک یہ فائدہ کہ روزے کے لیے سحری کے کھانے کی وجہ سے اللہ تعالی اور ان کے فرشتوں کا درود ملتا ہے، اور کوئی فائدہ نہ ہو تو کیا یہ ایک فائدہ کچھ کم ہے؟ اور کوئی فائدہ نہ ہو، یہ ایک فائدہ بہت کافی ہے۔ اور اللہ کا درود کیا ہے؟ حضرات محدثین و مفسرین نے جو بیان کیا ہے، اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں جن پہ درود بھیجتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، کہاں میں، کہاں آپ، اور کہاں اللہ تعالی کی محفل۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ ان پر برکتیں نازل کرتے ہیں۔ چوتھی بات، اللہ ان کو بلند کرتے ہیں۔ اور پانچویں بات، اللہ ان کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ یہ چھوڑنے والی بات ہے۔ اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ان سحری کھانے والوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور فرشتے کسی کے لیے اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے دعا کریں اللہ سے تو انشاءاللہ گناہ مٹیں گے یا نہ مٹیں گے۔ سحری کے حوالے سے ایک اور بات، امام مسلم نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سے، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں جو بات فرق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سحری ہے، ان کے ہاں سحری نہیں۔ اس لیے سحری کا کرنا اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سحری کے حوالے سے ایک اور بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں کھجور کے لینے کو پسند کیا۔ ساری باتیں میرے اور آپ کے نفع کے لیے، اب اپنے لیے کوئی چندہ اکٹھا نہیں کر رہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی شاندار سحری کھجور ہے۔ اللہ بہتر جانے اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، لیکن ایک بات جو نظر آ رہی ہے کہ اس کھجور کے کھانے سے روزہ کے گزارنے میں تقویت اور قوت حاصل ہو جائے۔ سحری کے حوالے سے ایک اور بات، اگر کوئی شخص سحری کھا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا کوئی ٹکڑا ہے، دودھ، پانی، چائے کا گلاس یا کپ ہے، اذان ہو جائے یعنی سحری کی انتہا ہو جائے تو جو ہاتھ میں اس کو مکمل کرے۔ اذان ہوتے ہی یا سحری کا وقت ختم ہوتے ہی اس کو نیچے نہیں رکھنا، جو ہاتھ میں ہے اس کو مکمل کرے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ لوگ نماز کے لیے چلے جائے اور وہ بھی کھا رہا، اور یہ معنی بھی نہیں کہ روز کی عادت ہی بنا لے، نہیں، ہو گیا ہے تو اب جو ہاتھ میں ہے وہ کھا لے۔ سحری کے حوالے سے ایک اور بات یہ ہے کہ سحری جتنی تاخیر سے کی جائے، تاخیر سے مراد انتہا جو وقت ہے وہ تو یہ ہے، آج کتنے بجے ختم ہوئی؟ 45 پہ جی، 4:45 پہ، تو مقصد یہ ہے کہ جتنی تاخیر کی جائے 4:45 کے قریب ہونے کی یہ اعلیٰ ہے۔ اور اس میں بھی فائدہ روزہ رکھنے والے کا ہے، 2 بجے کھائے، 1 بجے کھائے اور دن لمبا ہو جائے گا اس کے لیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا،
سیدنا زید بن ثابت سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور اذان کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو انہوں نے کہا 50 آیات کے پڑھنے کا، تو یعنی آخری وقت میں، لیکن سحری کے ختم ہونے سے پہلے پہلے تاخیر سے سحری کھانا یہ افضل ہے۔ سحری کے حوالے سے ایک آج کے درس کی آخری بات، اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو تو چاہے کہ پہلے سحری کروں پھر غسل کروں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا فرمانا ثابت ہے۔ غسل آپ بعد میں کرتے، پہلے سحری کرتے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کھائے اور سو جائے، 7، 8، 9 بجے اٹھے اور غسل کرے نماز، ایسا کرنا ناجائز۔ نماز تو اپنے وقت میں پڑھنی ہے، لیکن اس سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے سحری کے کھاتے ہوئے پاک صاف ہونا یہ ضروری ہے، کہ نماز کے لیے تو غسل بھی کرنا اور وقت بر وقت نماز بھی پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سحری کے جو متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں جو فضائل ہیں وہ اللہ ہمارے نصیب کرے، اور جو مسائل ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے یہ آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکات ہمیں، ہمارے کنبوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے کنبوں کو اور پورے ملک کو نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی خیر فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی خیر فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی خیر فرمائے۔ یا اللہ ذلیل ہو چکے ہیں، ذلیل نے ذلت کے گڑھوں میں ڈوب چکے ہیں، یا اللہ ان سے نکالنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، سیاہکاریوں کی وجہ سے وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں پہنچنے کی توقع بھی نہ تھی۔ حکومت غریب عوام کو کچھ دینا چاہتی ہے، قرض دینے والے نہیں، جنہوں نے دینا ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو۔ حاکم وقت اپنی رعایا کے ساتھ جو معاملہ کرے گا دشمنوں کی ڈکٹیشن لے گا اس کے مطابق۔ یا اللہ ذلیل ہو چکے ہیں اور بہت ہی ہو چکے ہیں، اور جو ہوا ہے ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، اس ذلت سے نجات دے، موت سے پہلے اس ذلت سے نکلنا ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ